بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج کے لیکچر میں آپ کو جو لانگ کوسچن ہے اس کے بارے میں غذا اور غذائیت، اس کا جو سوال یہ ہے کہ خوراک کے اجزاء ترکیبی تحریر کیجئے اور ان کی تفصیل لکھیں۔ تو اب خوراک اور غذائیت، فوڈ اینڈ نیوٹریشن کیا ہے کہ ایسی چیز جو ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اور جو ہماری جزو بدن بنتی ہے یا جس سے ہم نشو و نما پاتے ہیں یا جو انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم خوراک کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اگر ہم جیسے گاڑی میں پیٹرول نہ ڈلوائیں تو وہ نہیں چلے گی، اسی طرح انسان بھی، اس کی بھی زندوں میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ اب اس میں کون کون سے اجزاء ترکیبی شامل ہیں؟ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ 6 اجزاء ترکیبی اس میں شامل ہیں: لحمیات، پروٹینز، نشاستہ کاربوہائیڈریٹس، روغنیات فیٹس، حیاتین، وٹامنز، معدنی نمکیات، منرل سالٹس اور پانی واٹر۔ 6 کمپوننٹس ہیں خوراک کے۔ اب میرا خیال ہے یہ دوسری یا تیسری مرتبہ آپ رپیٹ کیا جا رہا ہے جو سلیبس ہے۔ سب سے پہلے لحمیات جس کو پروٹینز کہتے ہیں۔ لحمیات یعنی پروٹینز ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے جو کاربن، نائٹروجن، گندھک، آکسیجن اور نائٹروجن پر مشتمل ہے۔ پانی کے بعد جسم میں سب سے زیادہ مقدار لحمیات کی ہوتی ہے۔ ہر جاندار کے جسم کا بنیادی جو اکائی ہے یا بنیادی یونٹ ہے وہ لحمیات پر ہی مشتمل ہے۔ لحمیات جب انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو معدے میں پہنچ کر غذا کے ہضم ہونے کے دوران یہ امینو ایسڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی غذاؤں میں مختلف قسم کے امینو ایسڈز پائی جاتے ہیں اور انہی کے مرکبات کو آپ لحمیات کہتے ہیں۔ اب لحمیات کے کون کون سے ذرائع ہیں؟ نباتاتی اور حیوانی۔ نباتاتی کون کون سے ہیں جی؟ نباتاتی ذرائع میں گیہوں یعنی کہ گندم، مکئی، چاول، سویابین، دالیں، مونگ پھلی، لوبیا وغیرہ شامل ہیں۔ حیوانی ذرائع کون سے ہیں؟ حیوانی ذرائع میں گوشت، دودھ، انڈے، دہی، پنیر اور ہر قسم کی مچھلی کا گوشت شامل ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ لحمیات جسم کی نئی بافتوں یعنی کہ ٹشوز کی تشکیل، موجودہ بافتوں کی حفاظت اور پرانی بافتوں کی مرمت کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ٹشو بلڈرز کا نام دیا جاتا ہے۔ لحمیات جسم میں ایندھن کا کام دیتے ہیں۔ نمبر 3، یہ جسم کی نشو و نما، مرمت اور دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں۔ لحمیات بوقت ضرورت جسم کو حرارے بھی مہیا کرتے ہیں۔ لحمیات خون میں آکسیجن کی شمولیت کی رفتار کو برقرار رکھتے ہیں۔ لحمیات جسم میں قوت مدافعت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ لحمیات جسم میں دوسرے غذائی اجزاء کی آمد و رفت میں مدد دیتے ہیں۔ لحمیات جسم میں خون کے سرخ ذرات پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کی کمی کے کیا اثرات ہیں؟ لحمیات کی کمی سے جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے۔ لحمیات کی کمی سے قوت مدافعت اور جسمانی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ خون میں سرخ ذرات کی کمی کے باعث انیمیا کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ لحمیات کی کمی سے مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور لحمیات کی کمی سے انسانی جو وزن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ جو غذائی اجزاء ہے اس کا پہلا آپ کو کمپوننٹ یا عنصر میں نے آپ کو بتایا لحمیات، پروٹینز، اس کے ذرائع اور اس کی کمی کے اثرات۔ کل باقی انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے نا میں ڈیٹیل سے آپ کو کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔